اب سوات میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے علیمہ خانم نے پیغام دیا مراد سعید کو کہ اب آپ کو بھی واپس آنا ہوگا. وہ کہتی ہے آ کر آپ لیڈ کریں. مراد سعید کی اس وقت ہمیں ضرورت ہے سوات میں. ہم چاہتے ہیں کہ مراد سعید اب وقت آ گیا ہے. سارے کے سارے جو بھی چھپے ہوئے ہیں، جو بھی روپوش ہیں، سب باہر آ جائیں. حقوں کے لیے کھڑے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. عمران خان نے کہہ کے بھیجا ہے کہ آپ لوگ اگر اپنی آزادی کے لیے نہیں کھڑے ہوگے، اگر آج آپ ان کی غلامی کرو گے، آپ کے بچے، آپ کی اگلی نسلیں ان کے بچوں کی غلامی کریں گے. نہیں تو اب آپ نے عمران خان کے علاج کے لیے بات میں اب چھپنے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. جو لیڈرشپ کے لوگ بھی بھاگ کر دوسرے ملکوں میں گئے ہیں، ان سب کو میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ واپس آؤ. اگر آپ خان کو بچانا چاہتے ہو، خان کی رہائی کے لیے آپ سب کو باہر آنا ہوگا. اسپیشلی مراد سعید کو پیغام دیا گیا. اب دیکھنا ہے کہ میرے پاکستانیوں، مراد سعید جو 3 سال سے روپوش ہیں، کیا وہ علیمہ خانم کی اس بات پر واقعی آ کر لیڈ کریں گے یا صرف اور صرف ویڈیو پیغام دیں گے؟ اگر وہ لیڈ کرتے ہیں تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جیسے انہوں نے بتایا کہ ہم نے ان کی گرفتاری لازمی کرنی ہے، جیسے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ارشد شریف کا لیپ ٹاپ، اس کا بھی اشارہ دیا جا رہا تھا کہ جناب وہ مراد سعید سے لینا ہے. یعنی فیصل واڈا نے بھی کافی باتیں کی تھیں اس کے بارے میں کہ جناب اس کے پاس کافی چیزیں ہیں اور وہ بھاگا ہوا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی گرفتاری دے. مگر اب حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ علیمہ خانم نے مراد سعید کو بھی پیغام دیا کہ تم بھی سوات میں اب میدان میں، اور جو لوگ امریکہ یا دوسرے ملکوں میں بھاگ کر گئے ہوئے ہیں، ادھر سے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں یا ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو بھی پیغام دے دیا کہ آپ آئیں اور لیڈ کریں. وہ کہتے ہیں میں نے تحریک اب ادھر سے شروع کرنی ہے، کیا آپ لوگ میرا ساتھ دو گے؟ سب نے با آواز بلند آواز میں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کی تحریک کو لے کر آگے جائیں گے. اب آج علیمہ خان بیسیکلی وہ چاہتی ہیں کہ سٹریٹ موومنٹ ہے، جو ادھر سے یوتھ کو ساتھ لے کر پہلے جو اپنا خیبر پختونخوا کے اندر اپنے پیر پکے کیے جائیں، کیونکہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب، وہ بھی وہ دیکھ رہی ہے کہ اس طرح نہیں چل رہے جیسے کہ اوورسیز کمیونٹی یا پاکستان کی عوام یا خیبر پختونخوا کی عوام چاہتی تھی. تو بیسیکلی اب وہ خود لیڈ کر رہی ہیں. جب خود لیڈ کریں گی تو پھر ادھر سے یوتھ کو لے کر اسلام آباد کی طرف، ڈی چوک کی طرف بڑھیں گی، تو پھر پتہ چلے گا کہ اگر یہ علیمہ خانم کی گرفتاری کرتے ہیں یا علیمہ خانم کو جو وہ تحریک چلا رہی ہیں، جو ان کا جمہوری حق ہے، ان کو دیا جائے گا. اور جیسے کہ اس سے پہلے نورین خان کے اوپر بھی الزامات لگائے گئے، بتایا گیا جی کہ یہ اپنا کہہ رہی ہیں کہ جناب جو جنگ ہے وہ 3 دن کی تھی اور یہ آپس میں مل ملا کر انہوں نے جنگ جو ہے نا وہ انڈیا کے ساتھ کھیلی تھی، اور اس جنگ میں 3 دن بعد اس کے بعد کسی قسم کا نہ تو انڈیا نے پیغام دیا اور نہ ہی انہوں نے دیا. وہ کہتے ہیں اگر انڈیا کے اتنے زیادہ ہتھیار گرائے گئے ہیں تو پھر انڈیا اس کے بعد بولا کیوں نہیں، اتنی بڑی کنٹری ہے. تو یہ بھی نورین آپا نے ایک سوال رکھ دیا. اب علیمہ خانم نے بھی بتا دیا کہ ہم تینوں بہنیں جناب آزادی یا موت، اگر ہم ماری جاتی ہیں تو آپ، وہ کہتے ہیں ہمیں شہادت کا رتبہ جو ہے نا ہم قبول کرنے کو تیار ہیں، اگر نہیں تو پھر خان صاحب کی رہائی کے لیے میرا ساتھ دیں، سب کو چھوڑ دیں. لیڈرشپ اگر بھاگی ہے تو میں تو لیڈرشپ کو بار بار پیغام دے رہی ہوں کہ آئیں، میدان میں آئیں، واپس آئیں، خان کی رہائی کے لیے میرا ساتھ دیں. اگر آپ لوگوں کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ فیلڈ مارشل کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے ان لوگوں کے خلاف جو خان کے خلاف کھڑے ہیں، جنہوں نے خان کے اوپر جعلی کیسز بنائے، جعلی حکومت کے خلاف، جو خان کو زبردستی جیل کے اندر ڈیالہ جیل میں جنہوں نے بند رکھا ہوا ہے، اور دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی پاور جب تک شو نہیں کرتے ہم خان کو ریلیز نہیں کریں گے. 300 سے زیادہ کیسز خان کے اوپر ڈالے گئے ہیں، کافی کیسز ختم ہو گئے ہیں، مگر پھر بھی بل جبر خان کو ڈیالہ جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کے لیے ہمیں اپنا پریشر دکھانا ہوگا. جب ہم مل کر پریشر دکھائیں گے، آزادی یا موت بیسیکلی انقلاب کی آواز ہے. وہ کہتے ہیں ابھی میں اعلان کرتی ہوں کہ جناب مراد سعید کو میدان میں آئیں اور اس موومنٹ کو لے کر آگے چلیں اور خان کی رہائی کو یقینی بنائیں، اور جو لوگ بھاگے ہیں ان کو بھی پیغام دیتی ہوں کہ واپس آئیں. تو یہ ایک بہت بڑا جو علیمہ خانم نے پیغام دے دیا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے ابھی تحریک شروع کی ہے، اگر یہ 2 سال پہلے ہی تحریک شروع کر لیتے تو آج میرے حساب سے خان صاحب جیل سے باہر ہونے تھے. پھر بھی آج 3 سال ہو گئے ہیں، خان صاحب اندر ہیں، اور جب دیکھ لیں کہ ساری لیڈرشپ آگی، جو نیا ISF کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، جب اس کی طرف بھی دیکھا گیا تو شروع میں تو انہوں نے اس کے عمرانیہ کی بات کی، مگر اس کے بعد
جب دیکھا کہ یہ بھی ٹھنڈے پڑ چکی ہیں تو علیمہ خانم نے دیکھ لیا کہ اب اسٹریٹ موومنٹ بھی نہیں ہو رہی، جو اپنا یوتھ کو اپنا جو ہے باہر نہیں لایا جا رہا، اور خان صاحب نے جو پیغامات دیے ان کے اوپر بھی عمل نہیں ہو رہا، اور لوگ جو ہے نا وہ ڈرے ہوئے ہیں، دوسرے ممالک میں بھاگے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ میں خود اس طریق کو لے کر آگے بڑھوں اور کوشش کروں گا کہ خان صاحب کی رہائی کو ممکن بناؤں، اور یہ جو جعلی طریقے سے حکومت بنی ہوئی ہے ان کے خلاف بھی آواز بلند کروں۔ تو یہ ابھی نہایت ہی عجیب سی صورتحال ابھی بن چکی ہے۔ اب مریم نواز کی ظاہر ہے اس کی بھی جو وزیر اعلیٰ کی کرسی کی چیئر جس کے وہ غیر آئینی طریقے کے ساتھ چلا رہی ہے وہ بھی داؤ پر لگ چکی ہے، یہ حکومت بھی داؤ پر لگ چکی ہے، اور یہ بیسیکلی ڈرے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کریں تو کیا کریں۔ علیمہ خانم کے خلاف ساری پی ٹی آئی کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان سے بھی انہوں نے کافی علیمہ خانم کی مخالفت پر ان سے کافی پیغامات لیے، مگر کھل کر کوئی بھی سامنے نہیں آیا، مگر ڈرے ہوئے ہیں، ڈر کر وہ پیچھے رہ کر کہتے ہیں کہ جناب یہ ماروسی سیاست نہیں ہے، مگر وہ ظاہر ہے بہن ہے خان صاحب کی، اور خان صاحب کی رہائی کے لیے ڈیفینیٹلی وہ آواز بلند کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں اگر آپ خان کے لیے نہیں بولیں گے تو پھر مجھے آتا ہے طریقہ کہ میں نے خان کی رہائی کیسے لینی ہے۔ تبھی وہ کھل کر میدان میں آ گئی ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر یا یہ حکومت علیمہ خانم کے خلاف کون سا ایکشن لیتی ہیں۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں جوید ہاشمی جس نے بھی خان صاحب کے حق میں بات کی، انہوں نے فوراً جا کر ان کی گرفتاری کی، مگر علیمہ خانم کو بار بار گرفتار کر کے چھوڑنا ان کی مجبوری بنتا رہا۔ ظاہر ان کے اوپر کوئی کیسز نہیں ہے، پھر یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی پہلے آدھی سے زیادہ فیملی جیل کے اندر بند ہیں، 10 سے 15 ہزار پی ٹی آئی کے لوگ بھی جیل کے اندر زبردستی بند کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو مراد سعید کو پیغام جاتا ہے، اب دیکھنا ہے کہ مراد سعید علیمہ خانم کو کیا پیغام دیتا ہے، اور کیا واقعی جو لیڈرشپ ملک سے باہر بھاگی ہوئی ہے طریقے انصاف کی، وہ واپس جا کر سوات میں یا اپنے علاقوں میں اس طریق کا حصہ بنتے ہیں، یا صرف اور صرف باہر سے بیٹھ کر پہلے کی طرف دیکھتے ہیں، یا اس پر سہیل افریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ علیمہ آپا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس طریق کا حصہ بنتا ہے، یا وہ بھی اسی طرح جیسے کہ دوسرے لوگ پیچھے ہٹ کر دیکھ رہے ہیں، اور وہ اپنا صرف اور صرف دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ بعد میں پتہ چلے کہ جناب ہمارے اوپر بھی گولیاں چل گئی ہیں۔ یہ بڑی عجیب سی ایک صورتحال بنی ہوئی ہے میرے پاکستانیوں۔ اب علیمہ خانم نے تو جناب جھنڈا اٹھا لیا نا انقلاب کا، تو وہ تو آ گئی ہیں میدان میں، ساتھ نورین آپا بھی ہیں، ساتھ ان کی تیسری بہن ڈاکٹر صاحبہ بھی ہیں، اور خان کی رہائی کے لیے وہ کھل کر میدان میں آ چکی ہیں۔ اور اب ڈی جی آئی ایس پی آر اور جو اپنا فیلڈ مارشل ہیں، یا نواز شریف، مریم شہباز شریف، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب علیمہ آپا جو ہے نا وہ پہلے سے زیادہ تگڑی پوزیشن کے ساتھ سامنے آ گئی ہیں، بہت زیادہ تعداد میں عوام نے ان کا ساتھ دینے کا جناب انہوں نے یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ فکر نہ کریں، جدھر بھی بولیں گے ہم انشاءاللہ تعالی جائیں گے، اور اگر آپ اسلام آباد کی طرف بھی رخ کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ اس طریق کا حصہ بنیں گے، چاہے کچھ بھی ہو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، اور ادھر ڈی چوک کی طرف بھی بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ تو میرے پاکستانی حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ اب دیکھ رہے ہیں یہ بھی سارے کہ اگر علیمہ خان ادھر سے 1-2 لاکھ آدمی لے کر نکلنے میں کامیاب ہوگی اور ڈی چوک کی اسلام آباد کی طرف بڑھ گئی تو پھر ان کو خان کو چھوڑنا پڑے گا، یا پھر ان کے اوپر سیدھی گولیاں چلانا پڑیں گی، اور اس کے بعد جو پہلے ہی کشمیر کے حالات خراب ہیں، بلوچستان کے ہیں، اپنا خیبر پختونخوا کے ہیں، اپنا سندھ میں بھی زبردستی کی حکومت ہے، تو یہ سارے معاملات بیسیکلی ڈی جی آئی ایس پی آر اور فیلڈ مارشل دیکھ رہے ہیں، اور جیلی حکومت بھی دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے کے ساتھ ان کو ہینڈل کرنا ہے اور کیسے عوام کو قابو میں رکھنا ہے۔ اگر ان کے اوپر سے ڈر ختم ہو گیا تو یہ ساری عوام باہر آ گئی تو پھر واقعی یہ ڈیالہ جیل کو توڑ کر یہ نہ ہو کہ جناب خان کو باہر نکالیں۔ مولانا فضل الرحمان کا بھی جو آپ دیکھ لیں کہ جو ان کو بھی جناب کھڑا کیا گیا ہے کہ چلیں ادھر علیمہ خانم لگی ہے، ادھر اپنا مولانا فضل الرحمان کو بھی ٹاؤٹ بنا کر میدان میں اتارا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے خیبر پختونخوا کی عوام شاید مولانا فضل الرحمان کے پیچھے لگ جائے، مگر ان کے سارے طریقے ناکام ہو رہے ہیں، اور باجی علیمہ خانم کی یہ جو آخری گیندیں ہیں بھرپور طریقے سے کامیاب ہو رہی ہیں۔ اس میں اب فیصلہ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ جو باجی علیمہ خانم نے بڑے بڑے اعلانات کیے ہیں اس کے بعد اب کیا ہونے والا ہے، آپ کو بتائیں گے۔